اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس سے پہلے ہم انسان، پھر آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے۔ اب اگلی بات جو سمجھانی ہے اب وہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق بے شک ہم نے مومنوں پر، مسلمانوں پر احسان کیا، انہیں اپنا محبوب عطا کیا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، انہیں ہم نے اپنا محبوب عطا کیا۔ اب اس بات پہ غور کرنا ہے کہ احسان کیا ہے، اس احسان کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کو قرض نہیں دیتا، اگر قرض دیا ہو تو وہ واپس نہیں دیتا، اپنا محبوب دینا تو دور کی بات ہے، کوئی کسی کو قرض نہیں دیتا اور لے لے تو واپس نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، نفرتیں ہی نفرتیں مل رہی ہیں، جس طرف جاؤ، مسجد جاؤ، محلے میں جاؤ، فیکٹری میں جاؤ، دفتر میں جاؤ، سیاسی ہو، مذہبی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، پاکستان ہو، جہاں نفرت کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ نفرت ہی نفرت ہے، غیبت ہی غیبت ہے، چغلی ہی چغلی ہے، فساد ہی فساد ہے۔ کوشش یہی کی جا رہی ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں، اس نے گھر اچھا کیوں بنا لیا ہے اور اس سے برباد کیا جائے، اس کے بیٹے اچھے کیوں ہیں، ان کے گھر میں سکون کیوں ہیں، بس وہ برداشت نہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں ہم، نفرتیں ہی نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں پر میں نے احسان کیا، انہیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اللہ اکبر، میں نے بڑا غور و فکر کیا، جب پھر میں نے پیچھے تاریخ کے اوپر نظر ماری تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا؟ فرمایا ذرا پیچھے دیکھو تو صحیح۔ اب اس بات کو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی بٹی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہیں، اور میرے تمام بھائی بھی سنیے گا، اور پھر ہم نے اپنے عمل و کردار پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد، ظاہری آمد سے پہلے یہ ایک مرد، یہ ایک انسان کیا کرتا تھا؟ اب توجہ طلب بات ہے، آج ہم اپنے بوڑھے باپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ابا جی آپ آرام سے بیٹھو۔ اب ہم 2-3 بیٹے ہیں یا ایک لائق بیٹا ایک بھی ہو، کہتا بابا جی، ابا جی آپ آرام سے بیٹھیں، نماز روزہ کریں، عبادت کریں، ذکر فکر کریں، میں ہوں نا ابا جی، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں اپنے عزیزوں کا بھی خیال کروں گا، ابا جی آپ بیٹھ کے صرف ذکر فکر کریں۔ مگر اس وقت کیا تھا؟ یہ جو رتبہ ملا یہ کہاں سے ملا؟ اب اس پہ غور کریں، وہ پہلے کیا تھا؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بیٹے تھے، وہ بھی مرد تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جب باپ بوڑھا ہو جاتا، ماں بوڑھی ہو جاتی، اسی ماں کو، بوڑھے باپ کو اٹھاتے اور اٹھا کر ٹوکریوں میں ڈال کر منڈی میں لے جا کے بولی لگاتے، ہے کوئی میری ماں کو خریدنے والا؟ ہے کوئی میرے بوڑھے باپ کو خریدنے والا؟ اب بولی لگتی ہے منڈی میں، ایک شخص کہتا ہے اتنے پیسے، دوسرا کہتا ہے اتنے پیسے، اب بولی لگ رہی ہے، اب ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، اب وہ بولی لگا رہے ہیں، ماں ہاتھ جوڑتی ہے، باپ ہاتھ جوڑتا ہے کہ ہمیں تو جنگل میں چھوڑ دے، ویسے آزاد کر دے، مگر ہمیں بیچنا۔ ماں روتی ہے، بوڑھا باپ روتا ہے، مگر وہ اتنے ظالم تھے، کتنے ظالم تھے۔ اب اس لفظ سے آپ سمجھ جائیں، پاکستان میں اس برے صغیر میں کوئی نبی آیا؟ کوئی نبی آیا؟
کوئی نبی نہیں آیا، سارے وہاں ہی نبی آئے ہیں، کیونکہ جہاں زیادہ خرابیاں ہوں وہاں ہی کسی اعلیٰ کو بھیجا جاتا ہے۔ اتنے ظالم تھے کہ سارے نبی وہاں آئے۔ اب ماں ہاتھ جوڑتی ہے، کہتی ہے بیٹا مجھے نہ بھیج۔ باپ ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے بیٹا ہمیں نہ بیچ۔ کیوں کہتے تھے؟ جو ظالم خرید لیتے تھے وہ اپنے اونٹوں کے پیچھے، بکریوں کے پیچھے، بیٹا ہی کو ذرا کم کر دو، ہی کو نہیں رہے، آواز کھول دو، ہی کو کم کر دو، وہ لے جاتے اور جنگلوں میں چھوڑ دیتے، اور جنگلوں میں چھوڑ دیتے اور کہتے تمہارا کام ہے ہماری بکریاں چرانا، ہمارے اونٹ چرانا، دل کیا کھانا دیا، دل نہ کیا تو نہ دیا۔ وہ بیچارے پھر ان کو مارتے، ان پہ ظلم و ستم کرتے، تو میرے بھائیوں پھر وہ ماں روتی رہ جاتی، وہ باپ روتا رہ جاتا۔ یہ ظالم بیٹا منڈی میں رکھ کے اپنے ماں باپ کو بیچ دیتا اور بیچ کے چند ٹکے لے کے اپنے گھر لوٹ جاتا۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہوتا تھا، جب بیوی اگر کوئی اس کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے بعد اس کا حشر کیا ہوتا کہ اسے بکریوں کے باڑے میں ڈال دیا جاتا، جہاں پہ اونٹ اور جانور رکھے جاتے وہاں پھینک دیا جاتا، اور اس کو نہ لباس نہ کھانا، جس طرح کتے کے آگے کوئی روٹی پھینکتا ہے اس طرح اسے روٹی دی جاتی، اس کے آگے پھینکی جاتی۔ اور اسی طرح پھر جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اپنی ماں سے شادی کرتا تھا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیوں فرمایا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے؟ اسی لیے کہ وہ ماں، شوہر فوت ہو گیا، بڑا بیٹا اس سے نکاح کرتا تھا، شادی کرتا تھا اپنے رسم و رواج کے مطابق۔ اسی طرح جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، جب وہ بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا، بھائی اپنا منہ چھپاتا پھرتا اور دادا شرم کے مارے گھر سے باہر نہ نکلتا، نانا تو وہ علیحدہ بینڈ ڈالتا، یعنی کہ مرد کی گردن جھک جاتی۔ اور اس کے بعد کیا کرتے؟ دادا کہتا اسے یوں قتل کیا جائے، باپ کہتا اسے یوں قتل کیا جائے، بھائی کہتا اسے اس طریقے سے قتل کریں گے، کوئی کہتا کہ گھر کے صحن میں اسے زندہ دفن کر دیا جائے، کوئی کہتا اسے پہاڑی کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے اس کو دھکا دے دو، نیچے پھینک دو تاکہ جسم کے پرزے ہو جائیں، تار تار ہو جائے، اس کے پرخچے اڑا دیے جائیں۔ کوئی کہتا نہیں اسے چوک میں لے جا کے ذبح کرو کیونکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ اس معصوم بچی کو وہاں پر چوک میں ذبح کر دیا جاتا۔ اور اتنے ظالم بھی لوگ تھے کہ جو ماں جو جنم دیتی تھی بیٹی کو اس کی چھاتی پہ رکھ کے خنجر چلا دیتے، چھرا چلا کے اس کو وہیں ذبح کر دیتے اور اس عورت سے کہتے کہ یہ تجھے سزا ہے، تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اور کئی مائیں وہ بھی ہوتی تھی کہ آنکھوں میں آنسو سجا کے اور دل خون کے آنسو روتا اور اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کے انہیں مار دیتی، کیونکہ جب کوئی ان کو قتل کرے گا پتہ نہیں کس بے دردی سے مارے گا، تو کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے سانس ختم کر دوں۔ تو میرے دوستو اسی طرح یہ معاملات چلتے جا رہے ہیں۔ اور ایک صحابی ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں نے 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ ایک صحابیہ جو بعد میں صحابیہ بن گئی عرض کرنے لگی آقا علیہ السلام میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے 4 بچیوں کو زندہ دفن